السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم دانتوں کی صفائی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے، نظام انہضام سے اس کا بہت تعلق ہے۔ اگر دانت بوسیدہ اور تعفن زدہ ہوں گے تو معدے کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے عام دنوں میں تو اس کی صفائی ہوتی ہی ہے، مگر ان عید کے دنوں میں، بقرعید کے دنوں میں یہ صفائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ گوشت کھایا جاتا ہے، گوشت چھوٹا بھی بڑا بھی، تکے بنا کر یا شامی کباب بنا کر یا اور طریقے سے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دانتوں کے اندر بعض لوگوں کے خلا ہوتا ہے، بعض کے نہیں بھی ہوتا ہے۔ جن کے نہیں ہوتا ان میں پھر بھی تھوڑا سا خلا ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں خوراک کے ذرے رک سکتے ہیں، اسٹے کر سکتے ہیں۔ اگر عام طور پر گوشت اگر دانتوں میں رک جائے، اس کو نہ نکالا جائے، صاف نہ کیا جائے، تو وہاں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تعفن سے بیکٹیریا بنتے ہیں اور یہ پھر بیکٹیریا جو مسوڑوں کے سیلز ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو اتنا بھی ہو جاتا ہے کہ ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے مسوڑوں میں، اور پس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پیپ پیدا ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، تو یہ پھر اور تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی دانتوں کی صفائی کر لی جائے کھانا کھانے کے بعد، یا کھانے سے پہلے کر لی جائے اور کھانے کے بعد کر لی جائے، تو ان امراض سے بندہ بچ جاتا ہے، انفیکشن سے بچ جاتا ہے، پس سیل سے بچ جاتا ہے، اور مسوڑوں کی سوجن سے بچ جاتا ہے، ورم سے بچ جاتا ہے، بہت سی دانتوں کی تکلیفوں سے بندہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسواک کی جائے۔ مسواک ویسے بھی سنت ہے، ہر نماز کے بعد بندہ جب بھی وضو کرے تو نماز سے پہلے تو مسواک کر لے۔ جہاں اس کا ثواب ہوگا وہاں طبی فوائد بھی ملیں گے، جسمانی فوائد بھی ملیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک تھوڑا سا لے لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال کر اتنی ایک لئی سی بنا لیں، جیسے کہ ایک پیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی آپ ہلدی کا اگر اضافہ کر لیں اور میٹھے سوڈے کا تھوڑا سا اضافہ کر لیں تو یہ آپ کا زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک بھی بن جاتا ہے اور اینٹی سیپٹک بھی بن جاتا ہے، اینٹی انفلامیشن بھی بن جاتا ہے۔ اس کو آپ برش کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ دانتوں پہ لگائیں اور اس کو ملیں تھوڑا سا، اور ملنے کے بعد تھوڑا سا اسے چھوڑ دیا جائے، منہ ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ بھی نکل جائے تھوڑا سا۔ اس کے بعد آپ کلی کر لیں، بہترین طریقے سے غرارہ کر لیں، کلی کر لیں، برش کے ساتھ دانتوں کی دوبارہ پھر صفائی کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جن کے دانتوں کے اندر خلا ہوتا ہے، جن میں گوشت پھنس جاتا ہے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ایک ٹوتھ اسٹک ملتی ہے، اس کے ساتھ دانتوں کے خلا کو صاف کر لیں اچھے طریقے سے کہ وہاں گوشت کا ذرہ سا بھی وہاں نہ رکے، اس کو نکال دیا جائے۔ کلی کریں اور زوردار طریقے سے کلی کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ اور پہلے اگر ایسا ہو کہ پہلے آپ ٹوتھ اسٹک استعمال کر لیں اور اس کے بعد یہ جو آمیزہ میں نے بتایا ہے، سرسوں کا تیل، نمک، میٹھا سوڈا اور ہلدی، تو اس کو اگر بعد میں آپ برش کے ساتھ تھوڑا کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نور علی نور ہو جائے گا، یعنی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ان دنوں میں دانت کی صفائی کا خیال رکھیں، تو یہ بہت ضروری ہے، آپ کو بہت سارے امراض سے بچائے گا۔ جہاں آپ کو امراض سے بچائے گا وہاں آپ کی ویلتھ کو بھی بچائے گا۔ ڈینٹسٹ کو زیادہ فیسیں نہیں ادا کرنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔